السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 16 اکتوبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ گجرات محمد آباد کی درگاہ میں بجرنگ دل کی شرنگیزی۔ گجرات میں محمد آباد کی معروف درگاہ میں بجرنگ دل کے کارکنوں کی ڈی جے کے ساتھ ڈانس کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح بجرنگ دل کے شدت پسند درگاہ کی حرمت پامال کرتے ہوئے وہاں موسیقی کی دھن پر ڈانس کر رہے ہیں۔ گانے میں بار بار بجرنگ دل کا تذکرہ ہے اور جنونی بھیڑ وہاں جھنڈا لہراتے ہوئے ناچ گانے میں مصروف ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان ہندو جنونیوں نے درگاہ میں مورتیاں رکھ کر بھی پوجا کی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سٹی صدر شمشاد پٹھان نے بتایا کہ درگاہ میں فرقہ پرستوں نے دیوی کی مورتیاں نصب کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے میں ملوث تمام افراد کے خلاف FIR درج کی جائے اور ملوث افراد کو ضلع کھیڑا کی حدود سے باہر کیا جائے۔ SP سے ملاقات کے بعد گجرات مجلس اتحاد المسلمین کی ٹیم نے درگاہ جا کر مقامی لوگوں سے ملاقات بھی کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا نبی رحمت ٹویٹر ٹرینڈ کا اعلان۔ ماہ ربیع الاول اسلامی مہینوں میں اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور جن کے تشریف لانے سے سسکتی بلکتی انسانیت کو نئی زندگی ملی۔ ان خیالات کا اظہار سوشل میڈیا ڈیسک آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے کنوینر اور بورڈ کے سیکریٹری مولانا محمد عمر عین محفوظ رحمانی نے کیا۔ مولانا رحمانی نے مزید کہا کہ ہمیں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، وہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو عام بھی کرنا ہے۔ اسی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت طیبہ کو عام کرنے کی غرض سے سوشل میڈیا ڈیسک آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے نبی رحمت کے نام سے ٹویٹر پر ٹرینڈ رکھا جا رہا ہے۔ ٹرینڈ کے لیے 11 ربیع الاول مطابق 18 اکتوبر دن پیر شام 7 بجے کا وقت طے کیا گیا ہے۔ مولانا رحمانی نے مزید کہا کہ وقت سے پہلے انشاءاللہ بورڈ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ہیش ٹیگ کا اعلان کیا جائے گا اور بورڈ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا جائے گا۔ مولانا محمد عمر عین محفوظ رحمانی نے تمام برادران اسلام بالخصوص ملی و سماجی تنظیموں کے ذمہ داران، سوشل ایکٹیوسٹ اور نوجوانان ملت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس نبی رحمت ٹویٹر ٹرینڈ میں بھرپور حصہ لے کر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دیں۔ مولانا حفظ الرحمان ندوی کی استعداد ایسی تھی کہ وہ بڑی سے بڑی ملازمت کر سکتے تھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مایہ ناز استاد اور کئی زبانوں پر یکساں مہارت رکھنے والے مولانا حفظ الرحمان ندوی کا کل انتقال ہو گیا۔ مولانا مرحوم بہت دنوں سے بیمار تھے۔ ان کے ثانیہ ارتحال پر علمی دنیا سوگوار ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نے اپنے ایک مکتوب میں کہا کہ مرحوم کی زندگی بڑی زاہدانہ تھی۔ ان کی استعداد ایسی تھی کہ وہ بڑی سے بڑی ملازمت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، دین دیکھا اور دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ان کے تربیت یافتہ بہت سے علماء و فضلاء علم دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ تسخیر فاؤنڈیشن دہلی کے جنرل سیکریٹری جناب گلاب ربانی نے بھی اس موقع پر کہا کہ مولانا مرحوم ندوہ اور دیوبند کے فیض یافتہ تھے۔ مولانا مرحوم کی علمی حیثیت اور لسانی مہارت اپنی جگہ اہم تھی، تاہم ان کی سادگی اپنے آپ میں بے مثال تھی۔ وہ چلتے پھرتے بچوں کو بہترین مشورے دیتے تھے۔ سنگھو بارڈر پر نوجوان کے قتل کو راکیش ٹیکیت نے حکومتی سازش قرار دیا۔ سنگھو بارڈر پر جمعے کی صبح نوجوان کے قتل کو لے کر جو ہنگامہ شروع ہوا تھا وہ اب بھی جاری ہے۔ ایک طرف اس قتل کو لے کر نہنگ سکھ لیڈر نے خود سپردگی کر دی ہے، تو وہیں دوسری طرف کسان مظاہرے کو بھی اس سے متاثر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس درمیان کسان لیڈر راکیش ٹیکیت نے مرکز کی مودی حکومت پر ایک سنگین الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے نوجوان کے قتل کو کسان تحریک ختم کرنے کی ایک سازش قرار دیا ہے۔ ٹیکیت نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کے لوگوں نے اکسا کر نوجوان
نوجوان کا قتل کرایا ہے۔ راکیش ٹیکیت نے ہندی نیوز پورٹل ABP سے بات چیت کے دوران کہا کہ یہ قتل کسان تحریک کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ کسان تنظیموں کا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے انتظامیہ کو کسان تحریک کو بدنام کرنے کے لیے ہزاروں کروڑوں روپے دیے ہیں۔ سنگھو بارڈر پر جو ہوا وہ حکومت کے اکساوے کی وجہ سے ہوا ہے۔ BJP رکن پارلیمنٹ نے کسانوں کو بتایا دہشت گرد۔ ایک طرف لکھیم پور تشدد کو لے کر لگاتار مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کی گرفتاری کو لے کر حکومت پر دباؤ بنایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس واقعے کو لے کر BJP کے کچھ لیڈران شرمناک بیانات دے رہے ہیں۔ تازہ بیان BJP رکن پارلیمنٹ ہردوار دوبے نے دیا ہے۔ ان کے مطابق لکھیم پور میں 3 اکتوبر کو مظاہرہ کرنے پہنچے لوگ کسان نہیں بلکہ دہشت گرد تھے۔ BJP رکن پارلیمنٹ نے سوال اٹھایا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہاں موجود لوگ سردار ہی تھے اور دیگر ذاتوں کے لوگ اس تحریک میں کیوں نظر نہیں آئے۔ لکھیم پور میں صرف سردار ہی کسان نہیں ہیں بلکہ دیگر طبقے کے لوگ بھی کھیتی کا کام کرتے ہیں۔ ہردوار دوبے نے واضح لفظوں میں کہا کہ یہ سب دہشت گرد تھے۔ درگا جلوس پر گانجے سے بھری کار چڑھا دی۔ چھتیس گڑھ کے جش پور میں کل ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ یہاں نشے میں دھت لوگوں نے گانجے سے بھری کار بھیڑ پر چڑھا دی۔ اس حادثے میں 4 لوگوں کی موت اور 20 لوگ زخمی ہو گئے۔ کار میں 1 کوئنٹل گانجا بھرا تھا۔ یہ حادثہ جش پور کے پتھل گاؤں کا ہے۔ یہاں لوگ دسہرے پر درگا جلوس نکال رہے تھے۔ اسی دوران ایک تیز رفتار کار آئی اور بھیڑ پر چڑھ گئی۔ گاڑی میں گانجا بھرا ہوا تھا۔ گاڑی کے بھیڑ پر چڑھتے ہی جھانکی جلوس میں افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی۔ جائے حادثے پر چیخ و پکار کی کیفیت رونما ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ لوگ کچھ سمجھ پاتے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ حادثے کی مخالفت میں لوگ سڑک پر اتر آئے اور احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا۔ جش پور سپرنٹینڈنٹ آفس کے دفتر نے بتایا کہ ملزم ببلو وشوکرما اور شیشو پال ساہو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اشتعال انگیز تقاریر پر پابندی لگائی جائے، سپریم کورٹ میں عرضی داخل۔ سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی ایک عرضی داخل کی گئی ہے جس میں مرکز سے مختلف بین الاقوامی قوانین کا مطالعہ کرنے اور ملک میں نفرت انگیز تقاریر اور افواہوں کو روکنے کے لیے مؤثر اور سخت اقدامات کا اعلان کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عرضی میں مرکز سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نفرت انگیز تقاریر اور افواہوں کی لعنت سے نمٹنے کے لیے قانون کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے قانون سازی کے اقدامات کرے۔ BJP لیڈر اور ایڈووکیٹ اشونی اپادھیائے نے ایڈووکیٹ اشونی دوبے کے ذریعے ذاتی حیثیت میں یہ پیٹیشن دائر کی ہے۔ اس پر سماعت دسہرے کی چھٹیوں کے بعد ہو سکتی ہے اور مرکزی وزیر داخلہ، وزارت قانون و انصاف اور وزارت قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں عدالتوں سے یہ ہدایت بھی مانگی گئی ہے کہ امن کی خلاف ورزی، انتخابات سے متعلق جرائم وغیرہ کے لیے ایک ساتھ سزائیں دینے کے بجائے یکے بعد دیگرے سزائیں دی جائیں۔ اسرائیلی سفارتکار کی RSS کی تقریب میں شرکت۔ اسرائیلی سفارتکار نے RSS کے پروگرام میں شرکت کی ہے جو وجے دشمی کے موقع پر منعقد ہوا۔ RSS نے ٹویٹ کے ذریعے اسرائیلی قونصل جنرل شوشانی کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے کی اطلاع دی ہے۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے ناگپور میں RSS ہیڈ کوارٹر میں اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے شستر پوجا کی۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری، مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس اور دیگر قائدین نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔